السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک شب برات کے فضائل۔ اے ایمان والو، شب برات ایسی مبارک اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت و برکت والی رات میں بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، طلب سے سوا عطا فرماتا ہے، بے شمار رحمت و برکات کا نزول فرماتا ہے۔ اس مبارک رات میں عمر میں برکت، روزی میں کشادگی لکھی جاتی ہے، اور برآ کا معنی بری ہونا، رہا ہونا اور نجات پانا ہے۔ اس رات میں رحمان و رحیم اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، اسی لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات میں 5 برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تقسیم امور، نمبر 2 نزول رحمت، نمبر 3 فیضان بخشش، نمبر 4 قبول شفاعت اور نمبر 5 فضیلت عبادت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوہے محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے، رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں حج کرے گا۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ کا اعلان۔ امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر اعلان فرماتا ہے، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق کا طالبگار ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت عطا کروں؟ کیا کوئی ایسا اور ایسا یعنی فلاں فلاں حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟ یہ اعلان رات بھر ہوتا ہے، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے یعنی صبح ہو جاتی ہے۔ شب برات میں روزی لکھ دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں انسان کا بچہ جو سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی لکھا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہیں یعنی لکھ دی جاتی ہیں۔ اے ایمان والو، شب برات ایسی مبارک رات ہے کہ ہمارا پیارا رب دن ڈوبنے کے بعد سے ہی بے شمار رحمتیں دنیا والوں پر نازل فرماتا ہے، اور بے حساب روزی ان کے لیے لکھ دیتا ہے، اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے، اور ان گنت لوگوں کو بلاؤ، مصیبت اور بیماری سے رہا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رحمت و برکت میں ڈوبتی ہوئی شب برات کی قدر کریں اور اس رات میں جاگ کر عبادت کریں، دعا مانگیں، ذکر و نعت کی محفلیں سجائیں، کلمہ و درود و سلام کی کثرت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ شب برات میں حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک رات شعبان کی 15ویں شب ہے، اس رات میں موت کا وقت، روزی اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ شب برات میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے پورے مہینے روزہ رکھتے تھے،
یہاں تک کہ اسے رمضان شریف سے ملا دیتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، جو شخص بھی سال بھر میں مرتا ہے اس کا وقت موت شعبان ہی میں لکھا جاتا ہے، تو مجھے پسند ہے کہ میرا وقت وصال اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اور نیک کام میں مشغول ہوں۔ اے عائشہ، اس ماہ میں ملک الموت مرنے والوں کا نام لکھتے ہیں، تو مجھے پسند ہے کہ میرا نام روزے کی حالت میں لکھا جائے۔ شب برات میں قبرستان جانا سنت ہے۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری باری کے دن ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، پھر میں نے دیکھا کہ مدینہ شریف کی قبرستان جنت البقیع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے؟ میں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات نہیں ہے، مجھے گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، تو بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے سن لیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبروں پر جانا ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے گئے اور قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی، قبر والوں کے لیے اور قبر والوں کے وسیلے سے امت کی بخشش کی دعا کی۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے کرام کی قبروں پر کیوں تشریف لے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ قرب قیامت کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، داڑیاں رکھیں گے، دین کی بات خوب کریں گے، بظاہر مسلمان کہلائیں گے، مگر حقیقت میں وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے۔ ایسے لوگ ہی نیکوں کی قبروں پر جانا بدعت و شرک کہیں گے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید نیکوں کی قبروں پر تشریف لے گئے تاکہ میرا غلام مسلمان اس وقت پریشان نہ ہو اور ان منافقوں کو جواب دے سکے کہ نیکوں کی قبروں پر جانا بدعت و شرک نہیں بلکہ باعث برکت اور سنت ہے، اور قبر والوں کے لیے دعا کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی سنت ہے۔ شب برات میں بھی ماں باپ کے نافرمان محروم رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت البقیع میں جانے اور وہاں سے آنے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو گفتگو ہوئی اس کو بیان فرماتی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، لیکن مشرک، کینہ کرنے والا، بدعتی، رشتہ کاٹنے والا، کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی اس رات میں بھی نگاہ کرم سے محروم رہتا ہے۔ شب برات میں عام بخشش کا اعلان۔ حضرت نوفل بقالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کی 15ویں رات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شب برات میں آسمان کی طرف نظر فرما کر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جس کی جو دعا مانگی تو قبول ہوئی، اور جس نے بخشش مانگی تو وہ بخش دیا گیا، لیکن ناجائز مال حاصل کرنے والا، جادوگر،
کاہن، نجومی، جلاد، فعال نکالنے والا، گویا اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، داؤد کے رب، اس رات جو شخص دعا مانگے یا بخشش چاہے اس کو بخش دے، یعنی اس کی دعا قبول فرما لے، اور اس کے لیے اس رات میں تیرے خاص فضل و کرم کا چرچا ہر شخص کی زبان پر عام ہے، اگرچہ ہر رات تیرا کرم ہوتا ہے۔ شب برات میں تاروں کے برابر بندوں کی بخشش ہوتی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو جنت میں بھیجتا ہے تاکہ جنت سجائی جائے، اس لیے کہ آج کی رات آسمان کے تاروں، دنیا کے رات و دن، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر بندوں کی بخشش کروں گا۔ معزز ناظرین، شب برات کے بہت سے فضائل اور برکات ہیں جن کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات عبادت کرنے اور مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔